Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. تو فرماتی ہیں تو عورت اور مرد دونوں شریعت کو حدود میں رہتے ہوئے مرد کے اوپر فرض ہے کہ اپنے عورت کو پردہ کروائے. مرد کے اوپر فرض ہے کہ اپنے عورت کو نماز کی تلقین کرے. مرد کے اوپر فرض ہے کہ اس کو دین کی بات سکھائے. مرد کے اوپر فرض ہے کہ اس کو قرآن مجید تلاوت کرنے کی تلقین کرے. یہ نہیں مار دھر شروع کرے. اس کو پیار و محبت سے نماز کی طرف اس کو راغب کرو. پیار و محبت سے اس کو دین کی طرف راغب کرو. پیار و محبت سے اس کو نماز کی طرف راغب کرو. یہ تمہارے لیے اس کو پردے کی تحت رکھو. اس کو برقع پہناؤ یا اس کو چادر اڑاؤ. اب ایک دن عورت بھی مرد بھی دونوں کہنے لگا بھائی ہمارے دونوں کے حقوق تو برابر ہیں. ماسٹر عبداللہ کی بات کر رہا ہوں, سنے ہوں گے نا آپ نے ماسٹر عبداللہ کی بات. اب میں بتاتا ہوں, سن لیں. ماسٹر عبداللہ وہ اپنے بی بی بھی ان کے اسکول میں ٹیچر تھے. بی بھی اسکول میں ٹیچر تھی اور عبداللہ صاحب بھی ٹیچر ہے. اور جاتے وقت وہ ان کے اوپر فرض تھا الرجال قوامون علی النساء. عورت کے اوپر اللہ نے جو اس کو حاکم بنایا تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کو ایمان سکھائے. اس کو چاہیے تھا کہ اس کو عمل صالحہ کی ترغیب دلائے. اس کو چاہیے تھا کہ خوف خدا کی جو ہے نا ترغیب دے. اس کو چاہیے تھا کہ اس کی نیک عمل کی طرف اس کو راغب کرے. اس کو چاہیے تھا کہ اس کو دین کی طرف راغب کرے. اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کی حکم اللہ کے رسول کے اطاعت کرے. اس کو چاہیے تھا کہ اس کو پردے کی تحت رکھے. لیکن آج اس نے پردے کو چھاک کر دی. جب اس کو بھی لگا دیا اسکول میں ٹیچر, وہ خود بھی اسکول میں ٹیچر بنے ہوئے, اس کے اندر برقع ہے ہی نہیں. اب میاں اور بیوی دونوں برابر ہے. بھائی آزادی نسواں یہ فتنہ. تو بولتا ہے کہ بھائی اگر مرد اگر کوٹ پینٹ ٹائی پہن سکتے تو عورت بھی تو پہن سکتی ہے نا. شلوار قمیض وہ بھی پہن لی, یہ بھی پہن لی. دونوں میاں بیوی نکل پڑے اسکول میں. اب وہاں نماز کی اذان ہوتی, بیوی بھی پہنچی نماز کے لیے. چلو بھائی یار کم از کم کیا کہ کبھی نماز تو نہیں پڑھے یار, اذان کی آواز آئی آج تو نماز پڑھ لیتے. اب دونوں کھڑے ہو گئے. پیچھے سے اتفاق کیا کہیں سے ایک جماعت آ گئی, قافلہ وہاں آ کر کھڑے ہوئے. بولے یار یہاں کوئی نماز کی جگہ ہے؟ بولا ہاں ادھر ہے. اب وہ دونوں میاں بیوی مسجد میں کھڑے اور نماز پڑھنے لگے. اب عورت الٹی طرف دائیں طرف کھڑی ہوئے, مرد الٹی طرف کھڑے. تو آگے والے سمجھ رہے کہ بھائی دائیں طرف جو کھڑے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے, بائیں طرف جو کھڑے ہوتا ہے وہ مقتدی ہے. وہ قافلہ والوں نے سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو نماز کی جماعت ہو رہا ہے. ان لوگوں نے بھی ان کے پیچھے اقتدا اللہ اکبر کہا کہ اقتدا کر لیا, اقتداء البعد الامام. عورت نے آگے پیچھے دیکھ رہی ہے کہ بھائی پیچھے سے تو پورا قافلہ ادھر آگے کھڑے ہو گئے, اب ہوگا کیا. اس نے اٹھی اور جسے سجدہ میں اللہ اکبر کہا کہ سجدہ میں گئی, وہ عورت اٹھ کے بھاگ گئی, نکل گئی. کہاں پہ پہنچا؟ وہ بکتے رہے. بات کیا ہے بھائی؟ پھر پیچھے سے اس کے میاں بھی نکل گئے. بولے یار کیا بات ہے, یہ جو نماز ہمارے امام وہ سجدہ میں, ہم تو سجدہ میں پڑے ہوئے, کافی دیر تک سجدہ میں سب پڑے رہے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, پڑھتے رہے. اب امام صاحب کدھر کیا اللہ اکبر کہا گئے, نہ بیٹھ رہے نہ کھڑے ہو رہے. آخر بات کیا ہے؟ جب ادھر دیکھا اسے تک کے دیکھنے لگا, دیکھا تو امام صاحب آ گئے ہوئے. امام صاحب تو نکل گئے ہمارے. بولے کیا ہوا بھائی؟ ارے بھائی عورت کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے, نہ وہ تمہارے امام بن سکتی ہے نہ اس کے پاس وہ پاور ہے. کیونکہ امام بنے گے تو مرد بنے گا, تو مرد اس کے الٹے طرف تھے اور عورت سیدھے طرف تھے. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہی امام ہوگا کیونکہ یہ سیدھے طرف کھڑے ہیں, یہ ان کو نماز پڑھا رہی ہے. یہ نماز کیا پتا ہے یہ نماز پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے. اب ان کو پتا ہی نہیں, قافلہ والے آگے ان کے پیچھے اقتدا کر لی. یہ اقتدا کر لیا, پتہ چل رہا کہ سارے بھاگنا شروع, اور بکتے جا کے پہنچے. بولے بات کیا ہے؟ بولے تمہیں نہیں پتا ہے, میں نے تمہیں بولا تھا, میں نے یہ بولا تھا کہ عورت اور مرد, عورت کی اپنا حقوق ہے, مرد کے اپنا حقوق ہے, لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی.
تو کہا کہ کیسے ماننے کے لیے تیار نہیں؟ بولے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب تم اسکول میں جا رہی تھی تو میں نے تمہیں بولا کہ تم برقع پہنو، تم پہننے کے لیے تیار نہیں تھی. تم نے بولا مرد اور عورت کی حقوق دونوں کی ایک برابر ہے، 50-50. تو تم نے بھی، میں نے بھی شلوار قمیض پہنا، تم نے بھی شلوار قمیض پہنی، میں نے بھی پینٹ کوٹ پہنا، تم نے بھی کوٹ پینٹ پہن لیا، میں نے بھی ٹائی لگا لی، تم نے بھی ٹائی لگا لیا، اور میں نے بھی اپنے بال کا کنگھی شنگے کر لی، اور تو نے بھی اپنے حساب سے سب کچھ کر لی. اب جو ہے جب کھڑی ہوئی، اب ظاہر سی بات ہے نماز میں، اور قافلہ والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھے، اور قافلے والے تمہارے پیچھے اقتدا کر رہی کہ تمہارے پیچھے تو نماز ہوگی نہیں. بولا ہاں یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ بھائی قافلہ والوں کو میرے پیچھے نماز نہیں ہوں گی، وہ تو میں عورت ہوں، میں حاکم بن ہی نہیں سکتے. تو حاکم تو تیرے شوہر تھے، اگر وہ کھڑے ہوتے تو پھر بھی نماز، لیکن پھر بھی یہ عورت تو سب سے پیچھے جاتی. اب وہ قافلہ میں بھی نماز ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو بھگنا نکلنا شروع کر دی. نکلتے گئے. آگے پھر اس کے شوہر نے بولا کہ دیکھو یہ شریعت ہے، آج تم نے شریعت کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے تمہارے بے عزتی ہوئی اور ساتھ میں میرے بھی بے عزتی ہوئی. دیکھ لیا کتنی بڑی بے عزتی ہوئے. اب ان کی شوہر کو ان لوگوں نے پکڑ لیا کہ بھائی بات کیا ہے، یہ ہمارے امام بھگ گئے، میں تو تمہارے ساتھ میں تھا. بولے اصل میں یار کیا، بولے وہ عورت تھی. بولے وہ کون تھی؟ بولے میرے بیوی. بولے یار اپنے بیوی کو تو سکھاتے تھے، تو وہ کوٹ پینٹ پہن کر اور اس کے بعد شلوار قمیض پہن کے جو ہے نا اسکول میں آ گئی. تو ہم لوگ تو اچانک قافلہ ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے پیچھے اقتدا کر لی، تو اس کو تو سمجھاتی نا کم از کم. تو کہا کہ یار اس کو سمجھائے تو وہ دین میں نہیں تھی، وہ دیندار نہیں تھی، تو اس کے ساتھ اگر حسن سلوک کر لیتے، اس کو دین کی طرف راغب کر لیتے، اس کو پردے میں رکھتے، پہلے سے اس کو برقع پہنا کے باہر نکالتے اور اس کو پردے کی اہمیت کے بارے میں بتا دیتے، تو وہ یہ سلوک نہیں کرتے.